ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے، جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو طارق عزیز کا سلام پہنچے۔ یہ دو جملے مجھ سمیت بہت سے لوگوں کے بچپن کی ایک اہم یاد ہے، کیونکہ اس یاد کے ساتھ جو شخصیت منسلک ہے اس کا نام ہے طارق عزیز۔ طارق عزیز ایک سحر آموز شخصیت تھے۔ ان کی لفظوں کی ادائیگی، ان کی شائستگی، ان کی پرسنالٹی کا ایک کرزما ہر کسی کو ان کی طرف مائل کرتا تھا۔ میں نے بچپن میں ان سے بہت کچھ سیکھا، اور میں ایک ادنا سی کوشش کر رہا ہوں کہ اس ویڈیو کے ذریعے ان کو ایک ٹریبیوٹ پیش کروں۔ بہت ساری سکسیسفل سٹوریز کی طرح طارق عزیز بھی ایک سکسیسفل سٹوری ہے، جس میں اگر میں کہوں کہ طارق عزیز بھی وہ ایک کیریکٹر ہے جس نے اپنی زندگی میں ایک سٹرگل دیکھی اور اس کے بعد شہرت کی بلندیوں کو چھوا۔ ان کے والد کا نام میاں عبدالعزیز پاکستانی تھا۔ ان کے والد کی نام کی خاص بات ان کے نام میں موجود پاکستانی کا لفظ تھا۔ طارق عزیز 1936 میں جلندھر انڈیا میں پیدا ہوئے، اور 1947 میں پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد انہوں نے پاکستان میں ہجرت کی اور ساہیوال میں رہائش پذیر ہوئے۔ انہوں نے اپنی گریجویشن بھی گورنمنٹ کالج ساہیوال سے کی، پھر شوبز کی دنیا میں قدم رکھنے کے لیے لاہور کی طرف رخ کر لیا۔ اور ایسے نہیں کہ لاہور کی طرف رخ کرتے ہی انہیں ایک بڑا بریک مل گیا۔ انہوں نے بھی اپنی زندگی میں بہت ساری پیدل مسافت کی، بہت ساری راتیں بغیر چھت کے گزاری، اور بہت راتیں بغیر کھائے سوئے۔ ان کو پہلی بریک پاکستان ریڈیو اسٹیشن میں ملی۔ جب لوگوں نے ان کی آواز سنی تو ان کی آواز کے وہ دیوانے ہو گئے۔ ریڈیو پہ لوگوں کا یہ حال تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ یہ شخص بولتا رہے اور ہم اس کو سنتے رہیں۔ اردو زبان کے اوپر انہیں باقاعدہ عبور حاصل تھا، اور اس کی ادائیگی اتنی خوبصورت کرتے تھے کہ ہر شخص ان کو سننے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ پھر 1964 میں جب پاکستان ٹیلی ویژن نے اپنی نشریات کا آغاز کیا تو ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جو پہلی شخصیت ٹی وی پر نمودار ہوئی وہ طارق عزیز تھے، یعنی پاکستان کے سب سے پہلے براڈ کاسٹر کا اعزاز طارق عزیز کو حاصل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان ٹیلی ویژن سروس کی جانب سے طارق عزیز آپ سے مخاطب ہے۔ خواتین و حضرات، آج جمعرات ہے اور نومبر کی 26 تاریخ۔ آج کا یادگار دن پاکستان میں ٹیلی ویژن کے حوالے سے ایک تاریخ ساز دن ہے۔ آج وہ دن ہے جب اپنے اس لاہور میں، اس شہروں کے شہر میں، اس کالجوں کے شہر میں، اس باغوں کے شہر میں، اس پھولوں کے شہر میں پاکستان ٹیلی ویژن اپنی نشریات کا آغاز کر رہا ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے صدر پاکستان جنرل محمد ایوب خان کے ہاتھوں نشریات کا باقاعدہ افتتاح ہوا۔ اس وقت شام کے 6:30 بجے ہیں۔ ایک نگاہ گھڑیوں پہ ڈال لیجئے تو ہماری نشریات کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے۔ میں آپ کو ترتیب اور تفصیل بتا رہا ہوں۔ ابھی کچھ دیر کے بعد موسم کا حال بتایا جائے گا۔ بچے اپنا پروگرام دیکھیں گے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ بچوں کو کھیل ہی کھیل میں بہت سی کام کی باتیں بتائی جائیں۔ تو بچوں، آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہوائی جہاز کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ اس پروگرام کا عنوان ہے ہوائی جہاز خود بناؤ۔ اس کے بعد بچے کارٹون دیکھیں گے۔ ابھی تک تو بچوں آپ نے کارٹون کتابوں میں یا اخباروں میں دیکھے تھے، لیکن آج ہم آپ کو چلتے پھرتے کارٹون دکھائیں گے، ضرور دیکھنا۔ طارق عزیز نے
شوبز میں بھی اپنی قسمت آزمائی اور متعدد فلموں میں انہوں نے کام کیا، لیکن انسانیت فلم مجھے ان کی اچھی لگتی ہے۔ اس کے علاوہ سیاست میں ان کی دلچسپی رہی۔ 1996 میں دوبارہ پاکستان مسلم لیگ نون کو جوائن کیا اور 1997 میں ہونے والے الیکشن میں آج کل کے پرائم منسٹر عمران خان کو شکست دے کر MNA منتخب ہوئے۔ اس کے علاوہ ان کا ادبی ذوق بھی تھا۔ انہوں نے پنجابی زبان میں پنجابی شعر و شاعری کی کتاب لکھی۔ ان کا جو کالمز کا مجموعہ تھا وہ بھی داستان کے نام سے شائع ہوا۔ وہ شوبز میں گئے تو چھا گئے۔ اگر میں کہوں کہ گیم شوز، پاکستان میں گیم شوز کی جس شخص نے بنیاد رکھی اس کا نام طارق عزیز ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے انہوں نے نیلام گھر سے ایک شو کا آغاز کیا جو اپنی مقبولیت کی بلندیوں کو چھوا، اور ان کا شو دیکھنے کے لیے پورا ہفتہ انتظار کرتے تھے۔ اور یہ جو شروع کے جملے ہیں یہ اگر مس ہو جاتے تھے تو ایسے لگتا تھا جیسے ہم نے شو کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ وہ ہوتا ہے نا کہ جب آپ کسی پرسنالٹی سے بہت زیادہ متاثر ہوں تو ظاہر ہے اس کی طرح پہناوا، اس کی طرح بولنے کا آپ کو شوق بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو مجھے بھی طارق عزیز کی طرح بولنے کا بڑا شوق رہا ایک وقت میں، تو کسی حد تک میں بھی ان کی میمیکری کرتا تھا بچپن میں۔ جیسے وہ اکثر اپنے مہمانوں کو انٹروڈیوس کرواتے تھے اور ساتھ سپانسر کا ذکر کرتے تھے، تو اس میں ایک جپسی امیزنگ کریم تھی، تو وہ جیسے کہتے تھے بڑا خوبصورت کہتے تھے، وہ مجھے ہمیشہ یاد رہتا، ہمیشہ میں یہی کرتا ہوں، یہی ایکٹ کرتا تھا کہ جپسی امیزنگ کریم بنانے والے اپنے پیغام میں کہتے ہیں کہ رنگ گورا کرے ایسے جیسے چٹا، یا وہ صوفی کنولا آئل اپنے پیغام میں کہتے ہیں کہ صوفی ہے نام اعتماد کا۔ بس چھوٹی سی ایک کوشش ہوتی تھی، تو اکثر جب دوست یار احباب اکٹھے ہوتے تھے تو تھوڑا سا طارق عزیز کا ایک پروگرام کرتا ہوتا تھا میں دوستوں یاروں کے ساتھ۔ ان کے شو میں جو ایک بیت بازی کا مقابلہ ہوتا تھا وہ اس قدر خوبصورت ہوتا تھا کہ اس سے پتہ نہیں کتنے شعر مجھے یاد ہو گئے۔ ان کا ایک شعر بڑا مشہور ہوا جو مجھے خود بھی بہت پسند ہے۔ غم کی بارش نے بھی تیرے نقش کو دھویا نہیں، تو نے مجھ کو کھو دیا، میں نے تجھے کھویا نہیں، تو نے مجھ کو کھو دیا، میں نے تجھے کھویا نہیں، نیند کا ہلکا گلابی سا خمار آنکھوں میں تھا، یوں لگا جیسے وہ شب کو دیر تک سویا نہیں۔ ان کی شعر و شاعری کی ادائیگی، ان کی اس قدر خوبصورتی سے شعر بولتے تھے کہ جسے کہتے ہیں ایک تو یاد بھی ہو جاتا تھا اور دوسرا سننے میں مزہ بھی آتا تھا، ایسے جیسے شعر پڑھنے میں انصاف ہوا ہے۔ شعر پڑھنے کے بھی کچھ اصول ہیں، وہ اگر اصول نہ اپنائے جائیں تو شعر ایسے بے ذائقہ سا لگتا ہے۔ 2020 میں بہت ساری بری خبروں کے ساتھ ایک بری خبر طارق عزیز کی وفات کی بھی تھی، جو مطلب ایک قسم کی بجلی سی گری انسان پہ۔ بس دعا یہ ہے کہ اللہ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے، ان کی اگلی منزل کو آسان کرے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کا اختتام میں جیسے وہ اپنے شو کا اختتام کرتے تھے اسی طرح کرنا چاہوں گا کہ آپ، میں اور ہم سب مل کے ذرا زور سے نعرہ لگائیں، پاکستان زندہ باد۔